شہر بلخ میں ایک بہت بڑا زمیندار رہتا تھا اور عام طور پر امراء کی عادت ہوتی ہے الا ماشاءاللہ کہ جیسے جیسے ان کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ اپنی حدود سے باہر نکل کے کچھ غیر مناسب حرکات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اس شخص کا ایک ملازم تھا نہایت سمجھدار۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملازم بڑے سمجھدار قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ اگر وہ آپ کا ملازم ہے تو وہ بے عقل بھی ہو سکتا ہے وہ مالک سے زیادہ سمجھدار ہو۔ تو اس ملازم نے کئی بار اپنے مالک کو مختلف طریقوں سے ہاتھ جوڑ کر محبت سے اخلاص سے بہت ساری باتوں سے منع کیا، لیکن مالک پھر مالک ہوتا ہے جی، اسے کون سمجھا سکتا ہے اللہ کے سوا۔ گندم کی کاشت کا وقت آیا تو مالک نے اپنے ملازم سے کہا کہ بھائی تیار ہو جاؤ، گندم کا بیج اٹھاؤ اور جا کے زمین میں اس کو بو دو، اور میں کسی کام سے دور دراز جا رہا ہوں تو مجھے امید ہے میں جس وقت آؤں گا تو بڑی خوبصورت سی گندم کی فصل مجھے ملے گی۔ یہ کہہ کر مالک چلا گیا۔ تو جب اسے امید ہوگی کہ اب اس کی فصل پک چکی ہوگی وہ واپس آیا، اور واپس آ کر جب اپنی زمینوں پہ اس نے نظر دوڑائی تو دور دور تک اسے فصلوں میں جو نظر آئی، جو کی فصل۔ اس نے اپنے ملازم کو بلایا، اس نے کہا بھی کمال ہو گیا ہے، تم نے تو کوئی جادو کر دیا ہے کہ گندم کے بیج سے جو کیسے نکال لی؟ ملازم نے جواب دیا کہ میرے مالک، اصل بات یہ ہے کہ میں نے جو کا بیج ہی زمین کے اندر بویا تھا۔ تو مالک بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا مالک یہی بتانے کے لیے کہ ہم جو بیج ڈالیں گے وہی فصل کاٹیں گے۔ غلام نے ہاتھ جوڑ لیے اور اس نے کہا ویخ میرے اعمال کا، جے میں جو دے بیجاں تو کدی گندم دی فصل نہیں نکل دی، ایویں برائی دے بیجاں تو کدی بھی چنگیائی دی فصل نہیں اگدی۔ اللہ اکبر، کیا نصیحت ہمیں اس بات کی۔ مالک پہلے تو غصہ ہوا، پھر ہنس پڑا، اور پھر اس کو اپنے سینے سے لگا۔ انہوں نے کہا یار تو نے مجھے بہت بڑی بات زندگی میں سمجھا دی ہے، چل جا آج سے تو ملازم نہیں ہوگا، تو میرا خاص مصاحب بن گیا۔ اسے ایک زمین کا ٹکڑا دے کے زمیندار نے اسے اپنا خاص مصاحب بنا لیا۔ تو بعض اوقات چھوٹے لوگ بھی بہت بڑی باتیں سمجھا دیتے ہیں، تو اپنے سے چھوٹوں کی ہر بات کو نظر انداز نہ کریں۔ بعض اوقات چھوٹے بڑی بڑی خوبصورت باتیں کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات زمانہ جانتا ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید میں یہ چیز تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت خضر بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مرتبہ میں کم ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، جبکہ حضرت خضر آپ کی ولایت کا یقین ہے اور آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام جب دونوں جدا ہونے لگے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور رو کے فرمانے لگے کہ پیارے آپ مجھ سے جدا تو ہو رہے ہیں، چلے مجھے کچھ باتوں کی نصیحت کریں۔ اللہ اکبر، سوچیے ذرا کتنی بڑی ہستی، اور حضرت خضر ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ تو حضرت خضر نے بڑے پیار سے عرض کیا کہ حضور والا میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت خضر نے عرض کیا کہ حضور میں نے اپنی زندگی میں 14 چیزیں نہایت توجہ سے سیکھیں اور ان پہ عمل کیا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جو شخص بھی ان پہ عمل کرے گا وہ اللہ کا خاص دوست بن جائے گا۔ نمبر 1، علم اس لیے پڑھا جائے کہ اس پہ عمل کیا جائے، نہ کہ اس لیے پڑھا جائے کہ خود عمل نہیں کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا۔ نمبر 2، دوسروں کو ہمیشہ نفع پہنچائیے، نقصان ہرگز نہ پہنچائیے۔ نمبر 3، اپنے ملاقاتیوں سے خوش اخلاقی سے ملیے، کبھی بھی غضبناک ہو کر مت ملیے۔ نمبر 4، کبھی کسی کے سامنے ناجائز چاپلوسی نہ کریے۔ نمبر 5، کبھی کسی کے پاس بلا ضرورت نہ تشریف لے جائیے۔ نمبر 6، بلا وجہ کبھی نہ ہنسیے۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لے تو اسے ساری زندگی کبھی بھی اس گناہ کو یاد دلا کر شرمندہ نہ کیجیے گا۔ نمبر 8، اگر کبھی غلطی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو ساری زندگی آنسو بہاتے گزاریے گا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 9، آج کا کام کل پہ مت چھوڑیے گا۔ نمبر 10، ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگے رہیے گا۔ نمبر 11، جو شخص آپ کی پرواہ نہ کرے اس کے سامنے خام خواہ عاجزی نہ کیجیے گا۔ نمبر 12، جو شخص آپ سے نہیں ڈرتا اس کے شر سے ہوشیار رہیے گا۔ نمبر 13، خوف الہی کے وقت اللہ سے نا امید نہ ہوئیے گا۔ نمبر 14، اور کسی پر احسان کرتے ہوئے کوئی کمی نہ رہنے دیجیے گا۔
یہ 14 باتیں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی. تو حضرت خضر نے عرض کیا کہ حضور مجھے بھی کچھ فرمائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، نبی رسول کا کلام تھوڑا ہوتا ہے لیکن کمال ہوتا ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں. نمبر 1، کبھی بھی زندگی میں کسی سے ناراض ہو تو صرف اللہ کے لیے ناراضگی اختیار کرنا، اپنی ذات کے لیے ناراض نہ ہونا. نمبر 2، دنیا کو اپنے دل میں کبھی نہ آنے دینا، کیونکہ جس دل میں دنیا ہوتی ہے وہاں اللہ کا جلوہ کبھی نہیں آتا، اور یہ دنیا کی محبت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.